تحریک انصاف کے لانگ مارچ کے حوالے سے اسلام آباد میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون سمیت شہر کے دیگر انٹری پوائنٹس پر بھی کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے لیے رینجرز کے 2 اور راولپنڈی کے لیے 1 رینجرز ونگ کی تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد انتظامیہ کی درخواست پر میٹرو بس سروس بھی بند کر دی گئی ہے۔ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔ وزارت داخلہ نے اسلام آباد کے لیے رینجرز کی تعیناتی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ مزید جان لیتے ہیں، فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فرزانہ، بتائے گا کیا صورتحال ہے اس وقت شہر میں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو روکنے کے لیے اسلام آباد کی انتظامیہ اور پولیس مکمل طور پر متحرک ہے۔ رات سے مختلف کارکنان اور رہنماؤں کے گھر چھاپوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور اب تک 44 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما گرفتار کر لیے گئے ہیں اور تاحال ابھی بھی پولیس کی جانب سے چھاپوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو راستے ہیں اسلام آباد ریڈ زون کے، وہ مکمل طور پر سیل کر دیے گئے ہیں اور میں بھی اس وقت ڈی چوک میں موجود ہوں اور اس کو بھی مکمل طور پر کنٹینرز اور خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ریڈ زون کی طرف جانے والے جتنے بھی راستے ہیں مکمل طور پر سیل ہیں۔ صرف اور صرف مارگلا روڈ کو آنے کے لیے اور جانے کے لیے کھولا گیا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ موٹر وے M1 اور M2 کو بھی بند کر دیا گیا ہے، جبکہ GT روڈ کو بھی ذرائع کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ بند کر دیا جائے گا۔ فیض آباد بھی مکمل طور پر بند ہے اور پولیس کی طرف سے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بھی جو ہے وہ مکمل طور پر جاری ہے۔ ابھی کچھ دیر قبل IG اسلام آباد نے مختلف جگہوں کا وزٹ کیا، ڈی چوک کا بھی وزٹ کیا اور ان کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ دفعہ 144 جو اسلام آباد میں نافذ کی گئی ہے اس پر عمل درآمد کروانے کی مکمل طور پر کوشش کریں گے، جبکہ خلاف ورزی کرنے پر کچھ دیر قبل یہاں سے ڈی چوک سے 7 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کرتے ہوئے تھانہ رمنا اور کوہسار میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اسلام آباد پولیس انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی بار بار کہا جا رہا ہے عوام سے کہ دفعہ 144 مکمل طور پر نافذ کر دی گئی ہے۔ جہاں پر بھی 5 سے زائد شہری نظر آئیں گے ان کے خلاف مکمل طور پر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رینجرز کے دستے ہیں وہ بھی مانگ لیے گئے ہیں۔ وزارت داخلہ نے اس کی منظوری بھی باقاعدہ طور پر دے دی ہے۔ اسلام آباد کے لیے 2 جبکہ راولپنڈی کے لیے 1 جو رینجرز کے دستے ہیں وہ دیے جائیں گے۔ اگر ہم بات کریں اوورال سیکیورٹی کی تو 22,000 سے زائد اہلکار ہیں جو اپنے فرائض سر انجام دیں گے۔ اسلام آباد پولیس تو ہوگی ہی، لیکن 8,000 پنجاب کانسٹیبلری، 2,000 اینٹی رائٹ یونٹ، 500 سے زائد خواتین اور 4,000 رینجرز دستے ہوں گے جو اپنے فرائض سر انجام دیں گے، جبکہ 15,000 کے قریب شیل بھی منگوا لیے گئے ہیں۔ پنجاب بھر سے 100 کے قریب قیدیوں کی ویگنیں بھی ہوں گی جو یہاں پر موجود رہیں گی۔ اسلام آباد انتظامیہ اور پولیس مکمل طور پر متحرک ہے پاکستان تحریک انصاف کے آزادی مارچ کو روکنے کے لیے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ فرزانہ صدیق، اس بارے میں تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھی۔ چیئرمین PTI عمران خان کہتے ہیں کہ عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی اور ہمارے نیوٹرلز کا امتحان ہے۔ وہ پشاور میں PTI یوتھ ونگ سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں PTI کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، عوام کا سمندر روکنے والا بہہ جائے گا۔ چیئرمین PTI عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ عدلیہ، پولیس، بیوروکریسی اور ہمارے نیوٹرلز کا یہ امتحان ہے۔ پشاور میں تحریک انصاف یوتھ ونگ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ پنجاب اور سندھ میں PTI کارکنوں پر کریک ڈاؤن کیا گیا، عوام کا سمندر روکنے والا بہہ جائے گا۔ واضح رہے کہ ایک جانب عمران خان کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا کہ 25 مئی کو ہر صورت میں لانگ مارچ کیا جائے گا، تو دوسری جانب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اس فتنہ اور فساد سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں اور کسی بھی صورت لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس سلسلے میں مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں اور PTI کے جو کارکنان ہیں جو خلاف ورزی کر رہے ہیں قانون کی، انہیں گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ ایک جانب اسلام آباد میں راستے سیل کر دیے گئے ہیں تو دوسری جانب عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ عدلیہ، یہ نیوٹرلز اور ہماری بیوروکریسی کا یہ امتحان ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا سمندر روکنے والا بہہ جائے گا۔ اسی بارے میں بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ سلیم بخاری صاحب۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، ایک جانب تو عمران خان کی جانب سے یہ لانگ مارچ کے اعلانات مسلسل کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب جو حکومتی اقدامات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اب انہوں نے عدلیہ، پولیس اور بیوروکریسی سمیت نیوٹرلز کا امتحان یہ قرار دے دیا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی، انہوں نے نیوٹرل کو اور عدلیہ کو کہا ہے کہ آپ چوروں کا ساتھ نہ دیں، تو یقینی طور پر وہ چوروں کا ساتھ تو نہیں دے رہے۔ اس لیے کہ عمران خان صاحب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کی ناک کے نیچے چور نہیں ہے، کیونکہ پارٹی میں بھی چوروں کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ حکومت کی رٹ ایک چیز ہوتی ہے اور حکومت کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے حکومت کے تمام آئینی ادارے ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیتے ہیں۔ یہی کچھ ہوا جب وہ حکومت میں تھے، تب جو بھی لانگ مارچ کیا پیپلز پارٹی نے یا دوسرے اور TLP کا جو مارچ ہوا،
تو اداروں نے کس کا ساتھ دیا؟ اداروں نے تو حکومت کا ساتھ دیا، یہی ان کا کام ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب یہ کہہ کے آ رہے ہیں کہ وہ تنکوں کی طرح ہر چیز کو بہا دیں گے، تو انہوں نے یہ اداروں کو بھی دھمکی دی ہے کہ جو راستہ روکنے کی کوشش کرے گا وہ تنکوں کی طرح بہ جائے گا، تو پھر کون اجازت دے گا ان کو؟ مجھے بتائیے آپ، یہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ یہ کیا ملک ہے یا ریاست جانا ہے کہ ہر چیز اس طرح ہی ہوگی جو ان کی خواہش ہے؟ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ کہیں نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، انہیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ وہ خود اپنی تباہی پر اگر تلے ہوئے ہیں اور حکومت کی قوت کو، حکومت کی عزت کو چیلنج کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اور ان کی پارٹی حکومت اور آئین سے بالا تر ہیں، تو یہ میرے خیال سے ان کی بہت بڑی سیاسی غلطی ہوگی۔ ہم توقع کرتے ہیں، مجھے امید ہے کہ وہ اپنے اس تمام رویے کو ریویو کریں گے اور کوئی ایسا راستہ اختیار کریں گے جس سے تصادم کا سے بچا جا سکے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو ان کو کوئی نہیں نکلنے دے گا گھروں سے۔ جس طرح کے انتظامات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ وہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ وہ آ کے دھرنا دے کے ڈی چوک میں بیٹھ جائیں گے اور پھر وہ صبح سے شام تک وہاں اکیلے ٹہلیں گے اور لوگ آیا کریں گے ان کے ترانے شرانے سن کے اور گھر چلے جائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے جانا۔ ٹھیک، سلیم بخاری صاحب ساتھ رہیے گا۔ ثنا بچا صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے۔ بہت شکریہ ثنا بچا صاحبہ آپ کے وقت کا۔ عمران خان صاحب پہلے تو نیوٹرل کے حوالے سے انہوں نے جو گفتگو کرتے رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ گزشتہ جو ان کی پریس کانفرنس سے انہوں نے کہا کہ ادارے نیوٹرل ہیں تو نیوٹرل ہی رہیں۔ آج انہوں نے پھر سے دیگر اداروں کی بات کی ہے، عدلیہ کی، پولیس، بیوروکریسی، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ یہ نیوٹرلز کا بھی امتحان ہے۔ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں ان کا یہ بیان؟ دیکھیں، نیوٹرلز کا امتحان ہے، میڈیا کا امتحان ہے اور عوام کا امتحان ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس ملک میں سب کچھ اگر عوام نے کرنا ہے تو پھر اداروں کی نیوٹرلٹی گارنٹی کیوں ہے کسی کے لیے بھی؟ عوام نے فیصلہ کرنا ہے تو آپ عوام کو یہ طاقت دیجیے، اور اگر آپ مطلب وہاں پہ مریم اورنگزیب صاحبہ فرما رہی ہیں کہ آپ سچ کا ساتھ دیجیے، صحیح کا ساتھ دیجیے، عوام آئے، عوام کھڑی ہو جائے، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں عوام کھڑے ہو جائیں۔ بھائی اب اگر عوام کو نہیں کھڑا ہونا اور اگر بیٹھنا ہے تو کیا کریں؟ کس جا کے دھرنے میں جا کے بیٹھ جائیں؟ آپ اس ملک میں ایک افراتفری شروع سے مچا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب بالکل ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے کہ ہمارے ادارے سوچتے ہیں، یعنی کہ آئی ایم رائٹ اینڈ آئی ایم مائٹ۔ جی سوری، آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں نے فرمائیے کہا گا۔ وہ اپنی میں نے کہا حسب خواہش وہ ہر چیز چاہتے ہیں، حسب ضرورت وہ ہر فیصلہ کرتے ہیں، ہر بیان دیتے ہیں۔ یہ جو حکومت اب ان کو کریک ڈاؤن کر رہی ہے یا ان کو اریسٹ کرنے کی بات کر رہی ہے یا ان کے کارکنان کو اریسٹ کر رہی ہے، اب مجھے بتائیں اتنا ٹائم حکومت نے کیوں لگایا ہے؟ ابھی بھی وہ کہہ رہے ہیں جی میڈیا جو ہے وہ اس کا بھی امتحان ہے۔ تو میڈیا کا اگر امتحان ہے تو آپ یہ بتا دیجیے کہ آپ پیمرا کو اب تک یہ انسٹرکشن کیوں نہیں بھجوا سکے، جیسے کہ آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھجوائی تھی کہ آپ ان کو نہیں چلا سکتے، ان کو آپ بین کیجیے۔ آپ نے نہ ان کو اسکرین سے آنے سے روکا، نہ آپ نے ان کو جلسے کرنے سے روکا، آپ نے کسی چیز سے ان کو نہیں روکا، تو اب کس چیز کی روک تھام ہے اور کس چیز سے روکیں گے؟ اب آپ نے اس معاملے کو اتنا پھیلنے دیا، رائتا پھیل چکا ہے، اب آپ سمیٹے نہیں سکتے۔ تو یہ حکومت وقت جو ہے جو اتنا دیر میں فیصلہ کیا ہے، اللہ جانتا ہے یہ کس کی گارنٹیز کا انتظار کر رہے تھے، کون سی ایسی مشاورت ہو رہی تھی، اس میں اتنا وقت لگ گیا کہ مشکل فیصلے ان سے نہیں ہو پا رہے، اور اب مشکلات عوام کے لیے ہیں۔ نیوٹرل کے حوالے سے میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب کی کسی بھی بیان کی ضرورت ہونی چاہیے۔ یہ نیوٹرل کا لفظ ہی غلط ہے، اور ویسے تو وہ انیکوریٹ بھی ہے، کیونکہ نہ کبھی ادارے نیوٹرل ہوئے ہیں، نہ اب ہیں، نہ آئندہ مجھے امید ہے کہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے سلیم بخاری صاحب، جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو اداروں کے حوالے سے جب بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ایک پیج پر ہیں، لیکن یہی جب عمران خان اب حکومت میں نہیں ہے تو انہی اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور اب دوبارہ سے جو ہے وہ حالانکہ بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ اداروں کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی کوشش یہ کی جا رہی ہے خان صاحب کی طرف سے۔ سر جی، وہ میرے خیال سے ان کے بیانات میں، ان کے رویے میں یہ ڈویلٹی ہے، یہ دورہ معیار ان کا ہے کہ جب تک وہ ان کے ساتھ تھے، جب تک ان کی حکومت تھی، اس میں ان کے ساتھ وہ مل کے کام کر رہے تھے، تب تو یہ ادارے سارے ٹھیک تھے، اور اب چونکہ وہ حکومت میں نہیں ہیں اور وہ ادارے اب اس وقت کی حکومت وقت کے ساتھ ہیں، اس پر انہیں بہت تکلیف ہے۔ یہ بات ان کو سمجھ آنی چاہیے، یہ بات ان کی سیاسی نادانی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اداروں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، ادارے تو کانسٹیٹیوشن حکومت کا ساتھ دیتے ہیں، اور وہ بھی جہاں تک آئین انہیں اجازت دیتا ہے۔ آج بھی ادارے وہی کچھ کر رہے ہیں جس کی آئین انہیں اجازت دیتا ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم ایک ایسے طوفان کی صورت میں حملہ آور ہو رہے ہیں اسلام آباد پر کہ ہر چیز بہ جائے گی،
बशमूल न्यूक्लियस के और सारे कुछ के, तो कौन आपको इजाजत देगा? आपका दिमाग ठीक है, आप किस दुनिया में रहते हैं, आप होश के नाखुन में, ये नहीं होता और नहीं होने दिया जाएगा। और मैं बिल्कुल आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ये किसी को भी, सिर्फ इमरान खान नहीं, जो भी ये कोशिश करे, कल जब माजी की तरफ आप पलटे, जब भी देखें चुनाव की सूरत पैदा हुई, हमने हमेशा कहा कि हुकूमत की रिट जो है वो एस्टेब्लिश होनी चाहिए, अदालतों को वही कुछ करना चाहिए जो आइन से तकाजा करता है। और ये जो है इसके बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो आइन की स्पिरिट के आइन मुताबिक है और लोगों को ये बात समझ आती जा रही है। यकीनन तसादुम से हर हाल में बचना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सना बुचा साहब हमारे साथ मौजूद थी, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये कहना है कि अदलिया, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और हमारे न्यूट्रल्स का ये इम्तिहान है। पेशावर में उन्होंने PTI यूथ विंग से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब और सिंध में तहरीक इंसाफ कारकुनों पर क्रैक डाउन किया गया। अवाम का समंदर रुकने वाला नहीं है, ये इन्हें बहा ले जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।